بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد، پڑوسی کا خیال اور اس کے حقوق کی ادائیگی، دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ باہر سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والے ان پر ترس کھاتے تھے۔ نصر بن حاجب کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی رات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سو جاتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور ان کے آنسو بارش کی طرح چٹائی پر گرتے تھے۔ میں گرنے کی آواز تک سنتا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑھنے والے غریب طلباء کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی خرچ پہنچا دیا کرتے تھے۔ حاکموں اور بادشاہ سے بہت دور رہتے، ان کے ہدیے اور تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے باکی اور حق گوئی سے متاثر ہو کر خلیفہ منصور کی بیوی نے 50,000 درہم ایک باندی اور ایک خوبصورت سواری آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کی حمایت میں کہا ہے، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہاء و محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفہ کے مشہور محدثوں سے حدیثیں پڑھ لی تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں جھوٹی احادیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کے شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات اور ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب و تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے جن کا حل انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا۔ ان کا اصول ہی تھا مسائل کی تحقیق کرنے میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائے۔
انہوں نے علماء کرام کی کمیٹی تیار کر رکھی تھی جس میں ایک ایک مسئلے پر کئی پہلو سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں غور ہوتا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات و معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہ میں ان کی ذہانت اور قرآن و حدیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے بڑے فقہا و محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و حدیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔